کراچی میں پھر ٹارگٹ کلنگ، شاہ فیصل کالونی میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا عادل خان ڈرائیور سمیت جاں بحق، حملہ 3 موٹر سائیکل سواروں نے کیا، جائے وقوع سے گولیوں کے خول مل گئے، تحقیقات جاری ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کی میڈیا ٹاک۔ مولانا عادل خان ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے، شمع شاپنگ سینٹر کے قریب رکے تو حملہ ہو گیا، ملزم فائرنگ کے بعد فرار، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز نے حاصل کر لی۔ وزیر اعظم کی مولانا عادل خان کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت، بھارت 3 ماہ سے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی کوششوں میں مصروف ہے، دشمن ایسی کوششوں سے فسادات کرانا چاہتا ہے، عمران خان کا ٹویٹ۔ The enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. قومی قیادت ہر سطح پر ہائیبریڈ وار کا ہدف، آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ قوم نے ہمیشہ چیلنجز کو کامیابیوں میں تبدیل کیا، منزل کے قریب پہنچ چکے، احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہے، اطمینان ہے کہ آج ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں، اب وقت ہے متحد ہو کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ یقین دلاتا ہوں پاکستان میں سب کچھ اچھا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ The army, which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. Therefore, regardless of our failings and triumphs, we stand to give our best whenever we are called upon to do so. فروری 2019 میں 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، تباہی کے منصوبے بنانے والے مایوسی سے ہماری کامیابیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو جنگ، دہشت گردی اور معاشی شکنجے کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی، اپنے لہو سے اس کی حفاظت یقینی بنائیں گے، سپہ سالار کا عزم۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 142ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پریڈ کا معائنہ، نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں ایوارڈز تقسیم، سینئر انڈر آفیسر محمد فاتح کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا، پاس آؤٹ ہونے والوں میں فلسطین، مالدیپ، قطر اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل۔ نون لیگ کی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، تائید کے شواہد نہ ملنے پر مریم نواز، راجہ فاروق حیدر، شاہد خاقان عباسی، راجہ ظفر الحق، سردار ایاز صادق، خرم دستگیر اور رانا ثناء اللہ کے خلاف کارروائی جاری نہ رکھنے کا فیصلہ، احسن اقبال، پرویز رشید، خواجہ آصف، مریم اورنگزیب، سائرہ افضل تارڑ، عطا اللہ تارڑ، خواجہ سعد رفیق اور دیگر کے خلاف بھی ایکشن نہیں ہوگا۔ میں حکومت کو جو ہے یہ وارن کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر منڈے صبح تک اجازت نہ دی گئی اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے کی
तो फिर PDM का जलसा जो है वो 16 अक्टूबर को हर कीमत पे होना है, तो वो फिर GT रोड पे जब होगा। 16 अक्टूबर का जलसा, नून लीग को 2 दरख्वास्तों के बाद इजाजत का इंतजार। रहनुमाओं की गुजरावाला में DC ऑफिस आमद, डिप्टी कमिश्नर वादे के बावजूद नहीं आए। जिनाह स्टेडियम में जलसे की इजाजत ना मिली तो GT रोड पर मैदान लगाएंगे, राना सनाउल्लाह का ऐलान। हुकूमत मुखालिफ तहरीक ऑपोजिशन की तैयारियां जारी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को गुजरावाला जलसे में शिरकत की बाज़ाबिता दावत दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आपके हर हक पे डाका डाल रहे हैं। अगर मैं आपका बात पार्लियामान में नहीं उठा सकता, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का आजादी पार्लियामान में नहीं होगा तो कहाँ होगा? अगर हम पार्लियामान में आपके मसाइल नहीं उठा सकते हैं, फिर हम मजबूर हो चुके हैं कि हम आपके मसाइल सड़कों पे उठाएंगे। गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ डट कर खड़े हैं, हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। गिरफ्तारी की धमकियां नई बात नहीं, जेल भरो तहरीक चलाई तो जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, बिलावल भुट्टो की वार्निंग। इमरान खान मुल्क की दौलत लूटने वालों के असाब पर सवार। बिलावल भुट्टो मुल्क की बुनियादें खोखली करने वाले करप्ट विरसे के नुमाइंदे हैं। अपने अंकल नवाज शरीफ से कहें पाकिस्तान आए और कोर्ट में पेश होकर कानून की हुक्मरानी का अमली सबूत दें। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। अपोजिशन को कहना चाहता हूँ, क्रैक डाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कल अपोजिशन को कोरा जवाब दे दिया है, व्हाट्सोएवर इट मे बी, देयर विल बी नो NRO। कोरोना के फैलाव, दहशतगर्दी, खदशे का इजहार, क्रैकडाउन भी हो सकता है। शेख रशीद की अपोजिशन को वार्निंग। वजीर आजम ने कल मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम दे दिया, लीगी कायद धोखा दही से बाहर गए। नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान की सियासत खत्म हो चुकी, वजीर रेलवे की गरज बरस। इस्तीफे देना आसान नहीं, ख्वाजा आसिफ भी नून लीग का साथ नहीं देंगे, फवाद चौधरी का दावा। वजीर साइंस बताएं कि किस वजीर ने लंदन फोन करके 12 MNA साथ होने का दावा किया। लीगी रहनुमा का सवाल, आप अपनी मदद के काबिल नहीं, किसी की मदद क्या करेंगे? इस्तीफा दें और इलेक्शन लड़ें, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। फवाद चौधरी का जवाबी चैलेंज। अशियाए खुरोनोश सस्ती करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने का आज़म, कीमतों में इजाफे की वजूहात का तयन कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते हिकमत अमली के तहत एक्शन लेते हुए कीमतों को कम करेंगे, वजीर आजम का ट्वीट। मेगा करप्शन केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात अव्वलीन तरजीह। अब तक कौमी खजाने से लूटे हुए 466 अरब रुपए वापस जमा करा चुके। मजमूई कारकर्दगी में नैब रावलपिंडी का अहम किरदार है, चेयरमैन जावेद इकबाल। कोरोना 24 घंटे में मजीद 6 जाने ले गया। मुल्क भर में 3,18,266 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 8,646 रह गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में आपको बताएं कि कराची में एक बार फिर टारगेट किलर्स सरगर्म हो गए हैं। जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल खान कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। फायरिंग के वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में मुल्जिमान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद ये मुल्जिमान सड़क पार करके फरार हो गए। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर एक बार फिर टारगेट किलर्स सरगर्म हैं
اور اس مرتبہ جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا عادل خان قاتلانہ حملے میں شہید ہوئے ہیں. ان کے ڈرائیور بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں. فائرنگ کے واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے. کراچی میں ٹارگٹ کلرز نے پھر کارروائیاں شروع کر دی. شاہ فیصل کالونی میں قاتلوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سینئر رکن شیخ الحدیث اور جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا عادل خان کو شہید کر دیا. پولیس کے مطابق مولانا عادل خان ڈرائیور مقصود اور ساتھی عمیر کے ہمراہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے. شاہ فیصل تھانے کے قریب شمع شاپنگ سینٹر میں قائم مٹھائی کی دکان کے سامنے گاڑی رکی. عمیر گاڑی سے اترا اور مٹھائی لینے گیا. اسی وقت موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے فائرنگ کی. گاڑی میں سوار ڈرائیور مقصود اور مولانا عادل خان شدید زخمی ہوئے. تاہم دونوں ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے. واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور کرائم سین یونٹ کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں. جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے گئے. ایڈیشنل IG کراچی کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 3 تھی. 3 بائک پہ لوگ تھے جنہوں نے ان پہ اٹیک کیا، جس میں مولانا صاحب اور ان کے جو ڈرائیور ہیں وہ شہید ہو گئے. باقی ایک جو بندہ ان کے ساتھ تھا عمیر، وہ انہرٹ ہے. ابھی انیشل اسٹیج ہے، ہمیں یہاں سے کال بھی ملے ہیں اور فردر ہم جو ہے نا اپنی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کر رہے ہیں. انچارج CTD راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے ریکی کے بعد فائرنگ کی. جائے وقوع سے 9mm پستول کے 5 خول ملے ہیں. واقعہ فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہے. وہ فالو کرتے ہوئے ہیں. جب ان کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو ان کا بیٹا اتر کے وہ سامنے مٹھائی کی دکان پہ مٹھائی لینے گیا ہے تو بائک والے نے 2 بندے یہاں اتارے اور وہاں سے ٹرن کر کے واپس آیا. جیسے اس نے روڈ کی دوسری سائڈ پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہے، اس کے بعد اس نے جو پیچھے 2 لڑکے جو گاڑی کے پیچھے کھڑے تھے انہوں نے فائرنگ کی ہے اور یہ روڈ کراس کر کے وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے واپس اسی روٹ پہ چلے گئے جس طرح سے وہ آئے تھے. اور شہر کا امن تباہ کرنے کی کوشش ہے. پاکستان دشمن عناصر ہی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. مولانا عادل خان کو گردن اور پیٹ میں گولیاں لگیں. میت ہسپتال منتقل کی گئی. تاہم لواحقین بغیر پوسٹ مارٹم کرائے میت لے گئے. مولانا عادل خان شیخ الحدیث اور جامعہ فاروقیہ کے بانی مولانا سلیم اللہ خان کے صاحبزادے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا حکم دیا ہے. رپورٹ میں اس واقعے سے متعلق تفصیل آپ جان چکے ہیں. بلال نصیر سے مزید بات کر لیتے ہیں. بلال، کہیے گا کراچی میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ عمر خطاب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے وہ بھی سنا. وزیر اعظم کا ٹویٹ موجود ہے. وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا. سیکیورٹی بیف اپ کر دی گئی ہے. اور کیا کوئی اسپیسیفک تھریٹ موجود تھا مولانا عادل کو لے کر؟ دیکھیں، فرقہ وارانہ کے حوالے سے اسپیسیفک تھریٹ تو نہیں تھا، لیکن فرقہ وارانہ کے مختلف تھریٹ جو ہیں، جو اہم شخصیات ہیں، ان کو ضرور موجود ہیں. اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو شہر بھر میں جو کراچی پولیس ہے، رینجرز کے ہمراہ مختلف علاقوں میں رات گئے جو ہے وہ اسنیپ چیکنگ بھی کرے گی اور مختلف جگہوں پر ناکے لگا کر جگہ جگہ موٹر سائیکلیں اور گاڑیوں کو سرچ کیا جائے گا. کراچی پولیس چیف کہتے ہیں کہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے فوری طور پر کہ کراچی کے جتنے بھی SHOs ہیں وہ سڑکوں پر جو ہے وہ ناکے لگائیں اور ہر گاڑی کو، موٹر سائیکل کو تلاش کریں اور فوری طور پر چیکنگ کیا جائے. اور پولیس حکام کو کہ جو کراچی کے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے، کیونکہ CCTV فوٹیجز کی مدد سے چیکنگ کی جا رہی ہے کہ جس ہولیے میں یہ افراد موجود ہیں ان کی شناخت ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ اطراف کی CCTV فوٹیجز بھی کراچی پولیس حاصل کر رہی ہے.